ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ٹاپک آف دا ڈے ہمارا موضوع گفتگو ہوگا تحفظ ماحولیات کے حوالے سے۔ ویسے تو انٹرنیشنلی یہ ڈے بھی خاص طور پہ ریکگنیشن رکھتا ہے، منایا جاتا ہے اس دن کو، اور خاص طور پر ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں۔ جبکہ ہم بات کریں اپنے ملک پاکستان کی اور ہمسایہ ممالک کی، اور ہماری جو کاؤنٹی، ہماری جو بیلٹ ہے، آس پاس کے ممالک ہیں، کس طرح سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں کہ ماحولیاتی کثافت میں دن بدن اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے سبب کائنات کا ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے، فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے، زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے پہاڑوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، زمین کی منجمد سطحیں متاثر ہو رہی ہیں، پیداوار میں اضافے کے لیے جو کیمیکلز، جو کھادیں استعمال کی جا رہی ہیں اندھا دھند، اس سے مٹی کی قوت نمو میں کمی آ رہی ہے، اور ماحولیاتی مسائل روز افزوں ہو رہے ہیں۔ پلاسٹک اور دیگر قسم کے جدید مصنوعات کے استعمال اور کچرے نے گلوبل وارمنگ کی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ جہاں ایک طرف فیکٹریز اور رہائشی اپارٹمنٹس کے سبب جنگلات میں کمی آ رہی ہے، وہاں دوسری طرف ڈیزل، پیٹرول، بجلی، ایٹمی توانائی کے بے جا استعمال سے کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن اور آکسیجن کا توازن بھی بگڑ کے رہ گیا ہے۔ گرین ہاؤس گیس سے قطبین پر جمی جو برف پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندر کی آبی سطح بلند ہو رہی ہیں اور خشکی کم ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی ساحلی شہروں، جزیروں میں اور ممالک کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہم ہیومن ہیلتھ کی بات کریں تو بچے، بوڑھے، جوان، لنگز کی جو بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، جو ڈیزیز سکن کے حوالے سے ہیں، آنکھوں کے حوالے سے ہیں، جسمانی اور جو تکلیفیں ہیں وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ علی اعجاز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ کنٹرول ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم علی اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرمائیے گا کہ آج پاکستان کو جو مسائل درپیش ہے، ماحولیاتی مسائل، ان میں سے کون کون سے ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ علی بھائی سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آئی گیس کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے بات کر سکیں۔ تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ بھارت، پاکستان اور چین جیسے ممالک میں کئی شہر آلودگی کی وجہ سے رہائش کے قابل بھی نہیں بچے ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، فرٹائل زمینوں کو ہم جو سوسائٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں، اس کی پرائس ہمیں پے کرنی پڑی ہے، اور اسی وجہ سے پھیپھڑوں کے امراض میں مستقل مریض شامل ہو رہے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا انسانوں کے اپنے کرتوت کے سبب ہی اس وقت جو بنائی ہے وہ تباہی کے دہانے تک جاری ہے، اور جانداروں کا یہاں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انسانوں کی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی سبب سب دنیا میں فساد نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں باقاعدہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ انعام کا یہ ترجمہ ہے 141 141 نمبر آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ آج گلوبل وارمنگ سے متعلق جو بھی مسائل ہیں وہ انسان کے حد سے تجاوز کرنے کے سبب ہیں۔ غیر فطری زندگی گزارنا اللہ اور رسول کی مرضی و منشا کے خلاف ہے۔ یہ فساد فی الارض کے دائرے میں آتا ہے، جس کی ممانعت بار بار قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ علی اعجاز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علی بھائی سن پا رہے ہیں بات مجھے؟ جی، میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا فرمائیے گا آج پاکستان کو جو درپیش ماحولیاتی مسائل ہیں وہ کون سے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں؟ پاکستان جی، جو گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج کا ہے، ان کے ورسٹ جو ہیٹ کنٹریز ہیں ان میں سے اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر ہمیں میسی فلڈز کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اتنے شدید تھے کہ ہمارا جو ساؤتھ پنجاب اور سندھ جو تھا وہ بیڈلی ڈسٹرب ہوا، اور میجر پاپولیشن کو ریلوکیٹ کرنا پڑا۔ جی، اس کے بعد یہ کلائمیٹ چینج کا اگر ایک اور فینومینا دیکھیں جو پچھلے کو 5-6 سال سے ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ سموگ ہے، جو کہ پنجاب کے ریجنز میں ہمیں تنگ کرتی ہے ہر سال سردیوں میں۔ اس کے علاوہ واٹر شارٹیج کے ایشوز آ رہے ہیں ہمارے پاس،
اور فلڈز آ رہے ہیں کیونکہ جب گلیشیئر گلوبل وارمنگ سے پگھل رہے ہیں تو ان کی وجہ سے گرمیوں میں پانی کا فلو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور باقی موسموں میں بارشیں جو ہیں وہ ارریگولر ہو رہی ہیں، کبھی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ بالکل نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ڈراؤٹ کی کنڈیشن بعض علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ ہے جس میں پاکستان کا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے، مگر وہ بیڈلی ہٹ ہے ان ایشوز کی وجہ سے۔ پاکستان کا اگر گلوبل لیول پہ دیکھیں تو پولوشن میں 1% شیئر بھی نہیں ہے، مگر اگر ٹاپ 10 کنٹریز میں دیکھیں تو شاید پاکستان کو 3-4 ٹاپ کے کنٹریز میں آتا ہے جو کہ بیڈلی ہٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ تو پاکستان اس کو جو ہے وہ تمام جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر اٹھا بھی رہا ہے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا پاکستان کا کہ شرم الشیخ میں ہونے والی جو انوائرمنٹل کوپ 27 ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر جو امیر کنٹریز تھے انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ پاکستان کو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کریں گے، یا جو فائنانشیل لاسز پاکستان کو فلڈز کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں اس میں وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، مگر وہ وعدے ہی رہے، ابھی تک ان پر عمل درآمد شاید نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اچھا فرمائے کہ ماحولیاتی مسائل کے جو پاکستانی عوام پر اثرات ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل جو آپ کے پاس فگرز ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی بیان کیجئے ذرا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو بیڈلی ہٹ ہیں کلائمیٹ چینج سے۔ جی، ہمارے جو فلیش فلڈز ہیں اس سے ملینز آف پیپل ڈسلوکیٹ ہوئے، ہمیں فوڈ شارٹیجز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، ہماری کراپس کے پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، موسم چینج ہو رہے ہیں، اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جیسے لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس بہت برا ہے اور اس کے سیریس پبلک کے اوپر ہیلتھ امپیکٹس آ رہے ہیں۔ یہ سارے گلوبل وارمنگ کے اور کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں بیسیکلی، کیونکہ یہ جو پریکٹسز تھیں یہ کوئی 5-7 سال پہلے بھی ہم اسی طرح ہی کر رہے تھے، مگر اب وہ زیادہ سیویئر ہو گئے ہیں تو ٹالرنس لیول جو ہے ویدر میں بالکل ختم ہو گیا کہ وہ ہماری تھوڑی سی بھی ریگولیرٹی کو جی کلیئر نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اب ہمیں اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا، انوائرمنٹل کمپلائنسز کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے نمٹ سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے لائن پہ، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ کنٹرول۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، تحفظ ماحولیات کے حوالے سے، اس میں ایک بڑا اور کی فیکٹر بھی ہے جو درخت لگانا، شجرکاری کے حوالے سے بھی ہے، اور اسلام میں شجرکاری کی اہمیت بہت ہے، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا کو بچانے کے لیے جن اقدام کی ضرورت ہے ان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ حکومت کی طرف سے بار بار متنبہ کیا جاتا ہے کہ ماحولیات میں پیدا ہو رہی ہے خرابی اور اس کا بڑا سبب درختوں کی کٹائی اور دنیا سے ہریالی کا خاتمہ ہے، مگر باوجود اس کے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، نئے نئے شہر آباد ہو رہے ہیں اور ہریالی کا خاتمہ ہو رہا ہے، جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ اگر سبز درختوں کو کٹنے سے روکا جائے اور نئے درخت لگائے جائیں تو بہت حد تک کثافت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے لائن پہ جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق مانگٹ صاحب، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے وابستہ ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بات یہ کریں گے کہ جو رضاکارانہ درخت لگانے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے، اور آپ کو کیا چیز متاثر کرتی ہے، کنونس ہوتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر ہم شجرکاری کریں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کے اوپر بات شروع کی ہے، ویلکم سر۔ اور آج کی تاریخ کا تو یہ سب سے بڑا ایک موضوع ہے، خاص طور پر لاہور اور ہمارے 5 ڈویژن ہیں ان کے لیے بھی۔ جی میں خود بھی ذاتی طور پر بھی کبھی بھی اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوا جتنا اس سیزن کے اندر ہمیں اسموک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن پریشانی سے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سوال سے پہلے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق 3 بڑے سورسز ہیں جہاں سے یہ اسموک کا ایشو کھڑا ہوتا ہے، جی یہ اب پیدا پلیز ہوتا ہے۔ بتائیے۔ سب سے پہلا تو ہے ہماری گاڑیاں۔ اب لاہور شہر کے اندر وہ ایک ڈیٹے کے مطابق 75 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اس میں سے کچھ لاہور سے باہر بھی ہوں گی۔ پھر دوسرا بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری فیکٹریز ہے۔ ساری فیکٹری جو آج سے 15-20 سال پہلے شہر سے دور تھیں یا وہ شہر کے اندر آ چکی ہیں۔ اور تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے ہماری فصلوں کو جلانے والا ہے،
बावजूद इतनी सख्ती करने के अब तक हम इसे कवर नहीं कर सके। अब इसके जो सॉल्यूशन है, ये तीनों बातों का सॉल्यूशन जो है ये तो हुकूमत पाकिस्तान के पास है कि वो इसको, इस मसले को किस तरीके से एड्रेस करती है गाड़ियों पे, और दुनिया जहान ने में इस पे काम भी किया है। मसलन ये कि मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत सारे ममालिक में सेंटर सिटी में गाड़ी ले जाने पे पाबंदी है। आज ऑड जाएंगे, आज इवन जाएंगे और इतना जुर्माना होगा, जो भी वो करते हैं ताकि, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करते हैं ताकि लोग गाड़ी कम से कम निकालें। लेकिन जो मेरे और आपके बस में था, जो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के बस में था, वो ये था कि भी हम शजरकारी करें ताकि कुछ ना कुछ तो काउंटर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टनरशिप की पीएचए के साथ, और पार्टनरशिप की हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ। और आपको ये जानकर खुशी होगी, 24 मई को हमने पहला प्लांटेशन का अपना प्रोजेक्ट किया एयरपोर्ट पर, और अभी हमने लास्ट जो है इस हफ्ते किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 लाख दरख्त जो है वो सिर्फ लाहौर शहर में लगाए हैं। और लाहौर शहर के अलावा पंजाब के दीगर इलाकों में और पाकिस्तान के इलाकों में अगर टोटल करें तो वो 3 लाख से ज्यादा दरख्त बन चुके हैं। जबकि हमारा टारगेट ये है कि हमें 3 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा दरख्त जो है वो अगले 3 साल में लगाएंगे। और ये एक कंबाइंड एफर्ट थी पीएचए की, यूनिवर्सिटीज की और खिदमत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कामयाब तरीके का रहा है। लेकिन उस पौधे को उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि जब वो हमें ऑक्सीजन अच्छे तरीके से दे सकता है, अभी तो वो ज़ाहिर है 5-6 फुट का पौधा है, इससे उसको भी कम से कम 3 साल और चाहिए, तब जाकर वो हम उससे कोई फायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले सीजन में, अगले साल, अब सीजन खत्म हो गया तो 5 लाख पौधे और लगाएंगे। लाहौर शहर में हम 10 लाख पौधे लगाएंगे। लेकिन महकमा एनवायरनमेंट की भी और बाकी इदारों की भी ये रिकमेंडेशन है कि लाहौर शहर को स्मोक फ्री करने के लिए कम से कम 90 लाख पौधे जो हैं वो और दरकार होंगे। फिर यही नहीं, जो लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके हैं, अगर फर्ज करें शोकपुर में आप स्मोक खत्म नहीं करते तो लाहौर में स्मोक कभी खत्म नहीं हो सकती। और इसी तरह से जो ये सेंट्रल पंजाब के जो 5 डिवीजन है, इन सब डिवीजन में एक ही सतह पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम खत्म होगा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर शहर के अंदर ये काम शुरू किया है और इसको करते जा रहे हैं। जो हमारे बस में है वो तो हम लगा रहे हैं, बाकी आपने खुद ही दरख्त लगाने की अहमियत का जिक्र किया है। तो ठीक है। ये बात जो है हमें और भी ज्यादा इस बात पे उभारती है कि हमें इस काम को और भी बढ़ाना चाहिए। आप अच्छा ये सर, मैं समझे बढ़ चाहूँगा चढ़ आप ये कर भी करना फरमाइए चाहिए। कि दरख्त लगाने के लिए कुछ चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं। हमने एक पौधा लगाना हो, हमें चैलेंजेस सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या चैलेंजेस सामने आए और एक आम शख्स को क्या आ सकते हैं और उनसे कैसे आप निपट सकते हैं? इसमें ना जी चैलेंज आप भी समझे कि नहीं है, अगर ठीक मैं है। ये कहूँ। ठीक है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा दौर के अंदर हमारे पास 2 तरह की जगह मौजूद हैं। एक वो प्राइवेट सोसाइटीज हैं जो लोगों की मिल्कियत है, वहां पे आपको पता है कि भी हर लिहाज से उनका दरवाजा है, तो अंदर ना कोई जानवर जा सकता है, ना कोई उनकी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कॉलोनीज हैं जहाँ पे ये बहुत बड़ी मिकदार में दरख्त लग सकते हैं और उनकी हिफाजत भी हो सकती है। दूसरी जो जगह है वो है पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे हमने सारे के सारे दरख्त जो पब्लिक प्लेसेस पे लगाए हैं और अपने जो हमारे आगोश और फनोसेस वहाँ लगाए हैं। वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इसका सर्वाइवल कैसे हो। इस वक्त तक हमारा सर्वाइवल रेट जो है वो 90% प्लस है, क्योंकि वो पीएचए वाले वहाँ पे सबसे पहले ये अरेंज करते हैं कि वहाँ पे पानी भी हो, उसकी हिफाजत करने वाले वहाँ माली भी हों, उसकी गोडी करने वाले भी लोग मौजूद हों, और उसको वक्तन फक्तन उनकी जो जरूरियात हैं पौधों की वो पूरी भी करते हों। तो ये तो, और इसलिए ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनके ऊपर आमतौर पर फलों वाले पौधे नहीं लगते। वैसे हमने लगाए हैं जामुन के, लेकिन बाकी सारे के सारे पौधे वही थे जो 50 साल 100 साल तक बड़े रहते हैं और सायादार वो दरख्त होते हैं। अच्छा सर, तो मुझे इस वजह कहने की से इजाज़त हम दीजिएगा, एक मुझे इजाज़त कोलैबोरेशन दीजिए। के साथ काम करें जी। और पीएचए के साथ मिलकर करें या प्राइवेट सोसाइटी से करें। मसलन अभी हम यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई चैलेंज नहीं है, उनका अपने का पूरा अरेंजमेंट मौजूद है, माली है, पानी है, संभालने वाले हैं। तो मेरा ख्याल वहां पे 5 लाख भी दरख्त लगा दें तो 90% प्लस जो है वो ठीक है। 3 अच्छा साल सर, ये से क्वेश्चन ज्यादा मैंने इसलिए गुजर किया था जाएगा तो आपसे वो सर्वाइव भी कि कर जो जाएगी। चैलेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब जिस सोसाइटी में मैं रिहाइश पजीर हूँ वो भी प्राइवेट है और गेटेड है। होता यह है कि जब आप कोई पौधे लगाते हैं तो कोई ना कोई हर्डल्स ऐसी आ जाती हैं कि बच्चों ने खेड़ दिया या कहीं आसपास से कुछ छोटे मोटे जानवर आ गए वो खा गए।
اپنا ایکسپیرینس میں اس لیے شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل بھی ہو سکتی ہے. ہمارے نیبر ہیں, ان کا نام ہے رحمت, اور وہ نام کے مطابقت رکھتے ہوئے باقاعدہ رحمت بھی ہیں وہ آس پاس کے لوگوں کے لیے. انہوں نے باقاعدہ پوری ایک کیمپین چلائی اور پورے ہمارے جو 5-6 اسٹریٹس تھیں وہاں پہ پودے لگائے اور کوشش کی. اب ان میں سے 90% پودے جو تھے وہ ڈسٹرائے ہو گئے, بے شک پانی دینے کے باوجود, کیئر کرنے کے باوجود. 10% میرے گھر کے سامنے 2 چھوٹے چھوٹے درخت اب بن چکے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کو باقاعدہ ڈیلی دیکھنا ہوگا, یا ہمیں ان کی کوئی اور چیزیں ایسی ہیں جن کو خاص خیال رکھنا چاہیے؟ آپ کی بات درست ہے جی, یہ ایکسپیرینس ہے, اچھے بھی ہیں. میں آپ کو, ہم نے لاہور میں 8 بڑی جگہوں پہ, بلکہ اب تو 10 ہو گئی ہیں, جی 10 بڑی جگہوں پہ ہم نے پودے لگائے ہیں. کبھی آپ کو لاہور ایئرپورٹ پہ موقع جہاں ملے جی تو وہاں پہ ہم نے 15,000 پودے ایک ہی جگہ پہ لگائے. جی ہربنسپورہ کے ہم نہر کے ساتھ ہم نے پودے لگائے. اسی طرح سے محمود بوٹی پہ ہم نے پودے لگائے, یہ ایمپوریم کے ساتھ ہم نے پودے لگائے, ٹھوکر کے ساتھ ہم نے پودے لگائے, اور یہ یو سی پی کی اور شوکت خانم کی روڈ کے اوپر ہم نے پودے لگائے. تو الحمدللہ ہم نے جہاں بھی یہ پودے لگائے ہیں تو وہاں پی ایچ اے کا عملہ جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے, تو وہاں لگائے ہیں. اور پہلے پانی کا بندوبست, پہلے وہاں کون ہوگا, کون دیکھنے والا ہوگا, ان چیزوں کا اگر بندوبست ہو جائے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ بھی آپ کو کوئی خرابی ہو ٹھیک ہے. جائے. ایون دن ہو سکتی ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے, ہمارا اپنا گوشت ہے, 17 ایکڑ جگہ ہے, 15 یا 17 ایکڑ شیوپورہ میں, تو وہاں پہ ہم لوگ 10,000 پودے لگائے ہیں. اب وہ ایک 4 دیواری کے اندر پودے لگیں گے, تو ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز وہ قدرتی طور پر کچھ اس میں سے پودے نہ چل سکے, وہ الگ بات ہے, جی اور وہ 100% چلتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 80 اور 90% کے درمیان پودے چل جائیں تو یہ ایک اچھا سکسیس ریٹ ہوتا ہے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, پہلے یہ انشور کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ پودے لگا رہے ہیں ان کو, یہ پودا ایک دفعہ لگنے سے تو مسئلہ نہیں ہوتا, پودے کو جی تو مسلسل خدمت اس کی کرنی پڑتی ہے, اس کے کانٹ شانٹ بھی ہے, اس کا پانی بھی ہے, دوائی بوٹی بھی ہے, کچھ بہت ساری چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے. جہاں بھی پودے آپ لگائیں, ہمارا پی ایچ اے سے بہت اچھا تجربہ ہے. اب لاہور جو ہے نا پہلے سے کہیں سرسبز ہے. اس سال بھی پی ایچ اے نے 8-9 لاکھ پودے لاہور کے اندر لگائے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مل کر لگائیں تو ان کے پاس بہت اچھی اچھی جگہ ہیں ویل جہاں سیڈ. بھی پودے لگتے ہیں. جیسے آج کل یو ٹرن بن رہے ہیں, تو جیسے جیسے کہ نیا یو ٹرن بنتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک تھوڑی سی کوئی نہ کوئی تکون جو ہے نا ان کو مل جاتی ہے, تو اچھا وہاں پہ پودے لگا رہے ہیں. تو اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور سر, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جی بالکل لیکن اگر ہم, ڈیفینیٹلی. میرا خیال یہ کسی ادارے کے ساتھ جو بعد میں سے سنبھال سکے اس کے ساتھ مل کر لگائیں تو یہ پودے بہت ٹھیک اچھے ہے. طریقے سے اچھا چل سر, یہ بھی سکتے ہیں. فرمائے گا, اگر کوئی رضاکارانہ طور پر یہ کام کرنا چاہے, شجرکاری کے ذریعے جو گرینری پھیلانا چاہے اور ماحولیات کے لیے کوئی فیوریبل چیزیں اب وہ ایڈ کرنا چاہے, تو اس کے لیے کون سی اہم ترین چیزیں ہو سکتی ہیں جو سیکھی جا سکتی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے جی. میں اس سلسلے میں تو یہی کہوں گا جو ہمارا تجربہ ہے. جی ہم یہ کام کبھی نہ کر پاتے اگر ہمارا پی ایچ اے کے ساتھ کولیبریشن نہ ہوتا یا ان کے ساتھ ہمارا موجود سائن نہ ہوتا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھی اگر آپ نے فرض کریں آپ نے پودے لگانے, اب تو جی سیزن آف ہو گیا, مارچ میں ہم انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کریں گے. آپ ہمارے ساتھ آئیں, جی لوگوں کو اس بات پہ کنوینس کریں کہ جی وہ پودا دیں. ہم تو لوگوں یہ کہتے تھے کہ جی بچوں آپ یہ 1500-1600 کا پیزا کھاتے ہیں, اس میں 7 پودے آتے ہیں, تو آپ 7 درخت میں لے کر دے دیں. تو یہ ہم بہت بڑی مقدار کے اندر پودے جو ہیں ان کو اکٹھے کریں اور پی ایچ اے کے ساتھ ہم مل کر لگاتے ہیں. پھر ہم نا وہ ایک پلانٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں جس میں 15. جی بالکل ڈیفینیٹلی. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ گرینری کو پرموٹ کرنا چاہیے, درخت شجرکاری اس کو پرموٹ کرنا چاہیے, انڈیویجول ہم انفرادی طور پہ کوشش کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ادارہ, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے اور وہ پی ایچ اے کا ذکر کر رہے ہیں, تو پی ایچ اے ڈیفینیٹلی وہ ادارہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ شجرکاری کو پرموٹ کرے, گرینری کو پرموٹ کرے, ان کی ٹیک کیئر کرے, اس کو مزید بڑھائے آگے. تو اب ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں, اپنے دین اسلام کی بات کرتے ہیں تحفظ ماحولیات کے حوالے سے, تو اسلام نے اس جانب ہمیں خاص طور پہ متوجہ کیا ہے کہ ہم کبھی توجہ نہیں دیتے, جس کے بارے میں احادیث نبویہ ہے کہ جس میں شجرکاری کی اہمیت کی طرف توجہ دی گئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 2551 ہے, جس میں کہا گیا کہ جو مسلمان بھی پودا لگائے گا اس سے کچھ کھا لیا جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا, اور جو چوری کر لیا جائے گا
वो क़यामत तक के लिए उसके लिए सदका हो जाएगा। कोई टेक्निकल रीज़न थी, डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक मांगट साहब, नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, हमारे साथ थे। अपने इस सेगमेंट को ब्रेक पे ले जाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, वो आपकी मेरी ज़िम्मेदारी है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम अपना हिस्सा क्या छोड़े जाएंगे, हमारे बाद आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जाएंगे? क्या सिर्फ पोल्यूशन दे के जाएंगे, आलूदा आबो हवा दे के जाएंगे, आलूदा पानी दे के जाएंगे, आलूदा एनवायरनमेंट दे के जाएंगे, माहौलियात हम क्या दे के जाएंगे? हम अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार लें, बस यही है, या आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ देना है? तो इसके बारे में भी हमें आज सोचना होगा। अपनी नस्लों को कुछ दे के जाना है तो बेहतरीन और साफ अच्छा एनवायरनमेंट भी उसमें शामिल है, जो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।